بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب ڈاکٹر خلیل توقار صاحب، عزت مآب ڈاکٹر جلال سویدان صاحب، جناب راشد صاحب اور باقی حاضرین کے کیونکہ مجھے نام نہیں آتے تو میں اس لیے بہرحال آپ سب کی خدمت میں، اساتذہ اور طالب علموں کی خدمت میں مؤدبانہ السلام علیکم. پروفیسر جلال نے میرے بارے میں کچھ اظہار خیال فرمایا ہے اور زبان یارمن ترکی ومن ترکی نوید انم، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن چونکہ یہ پرانے مہربان ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے بہت اچھا تعلق ہے، ڈاکٹر صاحب سے ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے جن خیالات کا اظہار بھی فرمایا ہے وہ درست ہوں گے. ایسے اہل علم کی موجودگی میں اردو ادب پہ بات کرنا، اردو شاعری پہ بات کرنا، کلاسیکی شاعری پہ، اس کے ادوار پہ اور اس کے دبستانوں پہ، یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے، پروفیسر جلال صاحب نے یہاں پہ مدعو کیا، میری عزت افزائی کی، تو میں اپنے کچھ طالب علمانہ خیالات کا اظہار ضرور کرنا چاہوں گا. اور اس نشست کے اختتام پر آپ سب کو لگے گا کہ یہ خیالات واقعی طالب علمانہ ہی تھے، ان میں کوئی علم والی بات یا عالمانہ بات ان میں نہیں پائی جاتی تھی. دوسری چیز، اس نشست کو، بلکہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے زیادہ اہل علم ہیں سقا قسم کے، وہ تو نشست کہتے ہیں غالباً. بہرحال تو اس نشست کو میں چاہوں گا کہ ہم ایک انٹریکٹیو سیشن کی شکل میں، کہ کچھ خیالات کا اظہار میں کروں اور کچھ میں آپ لوگوں سے باتیں پوچھوں، اور کوشش ہو کہ میں کچھ یہاں سے سیکھ کے کچھ لرن کر کے جاؤں. ادب بظاہر دیکھا جائے تو ہماری فزیکل یا بنیادی ضروریات کا حصہ شاید نہیں ہے، ہمارا کام اس کے بغیر چلتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو فزیکل ضروریات کے ساتھ ساتھ کچھ ضروریات ہماری روح کی ہوتی ہیں، ہمارے ذہن کی ہوتی ہیں، اور ان کی تسکین بھی ضروری ہے. اور اس سلسلے میں ادب کا کردار بہت نمایاں ہے، جس طرح سے دیگر فنون لطیفہ یا فائن آرٹس کا کردار ہے. میوزک ہم تخلیق کرتے ہیں یا میوزک سنتے ہیں، ساری عمر میوزک نہ سنیں زندگی گزر جائے گی، لیکن اس میں وہ بلندی، وہ سکون، وہ ترفع یا وہ ایلیویشن شاید نہیں ہوگی کہ جو ایک اچھا میوزک کریٹ کر کے، اچھا میوزک سن کر ہمارے روح کو حاصل ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے عمر بھر کوئی شعر نہیں پڑھا، کوئی شعر نہیں لکھا، لیکن اچھی بلی زندگی گزر گئی ان کی. پھر بھی اگر ہم شعر کہتے ہیں یا اگر ہم شعر پڑھتے ہیں، اگر ہم فکشن پڑھتے ہیں، اگر ہم کچھ لکھتے ہیں، تو اس سے ہماری شخصیت میں، ہمارے کردار میں ایک ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے کردار میں پختگی اور گہرائی اور گہرائی آ رہی ہوتی ہے. ہم ہاریزنٹلی تو موو کر ہی رہے ہوتے ہیں، ہم ورٹیکلی بھی، ہم عمودی طور پہ بھی آگے بڑھتے ہیں. اہل علم بہتر جانتے ہیں کہ ادب کا لفظی مطلب تو ہے لکھی ہوئی چیز. کوئی بھی چیز جو لکھی ہوئی ہے وہ لٹریچر ہے، وہ ادب ہے. اگر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنے گرام ہے اور یہ فلاں نے بنائی ہے تو یہ بھی لٹریچر ہے. لیکن جس ادب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس سے ایک درجہ آگے کی چیز ہے. لٹریچر سے مراد لکھی ہوئی چیز ضرور ہے، لیکن اس لکھی ہوئی چیز میں اور جس کو ہم ادب کہتے ہیں اس میں بنیادی فرق
کیا ہے، میں ایک دو مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک قلم یہاں پر رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ میرا قلم ہے، تو واوین میں یا انورٹڈ کاماز میں بات کر کے یہ میرا قلم ہے، بات مکمل ہو جاتی ہے کہ یہ ایک پین ہے اور یہ اس شخص کا پین ہے۔ یہ لغوی معنی میں دیکھیں تو لٹرلی تو یہ بھی لٹریچر ہے، لیکن اب ایک دوسرا جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہنے کے کہ یہ میرا قلم ہے، اگر میں کہوں قلم میں بڑی طاقت ہے، اب دونوں جملوں کی ساخت پہ، دونوں جملوں کی آپ بناوٹ پہ غور کریں تو پہلے جملے میں ایک حقیقت کا اظہار تھا، ایک حقیقت بیان کی گئی تھی، اور وہ جملہ اپنا مفہوم بیان کر کے، کنوے کر کے جملہ ختم ہو گیا کہ یہ ایک پین ہے اور یہ محمد اسلم شاہد کا پین ہے، یا یہ فلاں صاحب کا پین ہے، یا فلاں صاحبہ کا۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے کہ قلم میں بڑی طاقت ہے، الفاظ اس میں بھی چند ایک تھے، اس جملے میں اس میں بھی چند ایک ہیں، لیکن جب آپ غور کریں گے تو یہ جملہ قلم میں بڑی طاقت ہے، یہ کسی ایک درجے پہ یا کسی ایک لیول پہ جا کے رکتا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذہن کو، ہمارے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اور ہم غور میں کھو جاتے ہیں کہ اچھا قلم سے کیا مراد ہے، اس قلم میں کیا طاقت ہے۔ ظاہر ہے پین ہے، کوئی بم تو نہیں ہے، کوئی نیوکلیر ویپن تو نہیں ہے، تو طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو ہمارا ذہن مزید سوچتا ہے کہ اچھا قلم سے مراد لکھی ہوئی چیز ہے، لکھی ہوئی چیز ذہنوں کو متاثر کرتی ہے، ذہن متاثر ہو کر کسی خاص سمت میں کام کرنے پہ ہمیں آمادہ کرتے ہیں، اور ہم کسی خاص سمت میں، کسی خاص ڈائریکشن میں چل کر کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کوئی نہ کوئی ہدف حاصل کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں۔ اور جتنا بڑھاتے جائیں قلم ایک طاقت ہے، اس جملے کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح بڑھتی جائے گی۔ تو وہ جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ہر لکھی ہوئی چیز بظاہر تو ادب ہے، لٹریچر ہے، لیکن ہم جسے ادب اور لٹریچر کہتے ہیں اصطلاحی معنوں میں، وہ ہے ایسا ادب جو اپنے معنی میں محدود نہیں ہوتا، کسی بیئر حقیقت کو، فیکٹ کو وہ کنوے نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ کوئی شعر آپ لے لیں کسی بھی شاعر کا، بڑے بڑے اچھے شعراء سے لے کے حتیٰ کہ میرا بھی کوئی شعر آپ لے لیں، یہ دو ایکسٹریمز میں نے بیان کر دی، تو اس میں آپ دیکھیں گے ہم اتنے جملے بولتے ہیں، ہر روز سینکڑوں بولتے ہیں یا ہزاروں بولتے ہیں۔ پاکستان میں تو ہم لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ کام کے شوقین ہیں، ہم باتوں کے ہیں۔ تو بہرحال جب ہم سینکڑوں ہزاروں جملے بولتے ہیں تو ان جملوں میں عام طور پر مفہوم ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، یہ مائک ہے، یہ پرنٹر ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ ڈیسک ٹاپ ہے، لیکن شاعری کے تو جملے، یعنی دو مصرے یعنی ایک شعر، بعض اوقات اتنی بڑی گہرائی میں آپ کو لے جاتے ہیں اور اتنا آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے نثر میں بولے ہوئے یا ہمارے روزمرہ زندگی میں بولے ہوئے ہزاروں جملوں پر وہ ایک دو لائنیں بھاری ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سطور جو شاعری کی شکل میں لکھی جائیں یا فکشن یا نان فکشن کی شکل میں، وہ زندہ رہ جاتی ہیں، وہ ٹریول کرتی ہیں، اور ان کا سفر وقت میں ہوتا ہے اور ان کا سفر زمین پر ہوتا ہے، یعنی وہ دیر تک سفر کرتی ہیں اور وہ دور تک سفر کرتی ہیں۔ شیکسپیئر کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، غالب کو گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، ترکی میں عظیم شعراء کو دیکھ لیں، سینکڑوں سال، 400، 300، 200 سال، شاید اس سے زیادہ بھی گزر گئے، ان کی باتیں آج تک زندہ ہیں، اور ہماری باتیں ہم ادھر زبان سے نکالتے ہیں اور وہ ہوا میں تحلیل ہو کے اور وہ کہیں پہ گم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق وہی ہے کہ ہماری روزمرہ گفتگو کے مقابلے میں شعر اور سخن اور ادب کی زبان بہت دور تک چلتی ہے۔ اور ایک مثال اور دے کر میں پھر آگے چلوں گا۔
خدا نخواستہ میرے سر میں درد ہے اور میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا آپ مجھے کسی سے، اور آپ مجھے دوا لا کے دیتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ سر درد کی دوا ہے، تو بس جملہ شروع ہوا اور جملہ ختم ہو گیا اور اپنا معنی، اپنا مفہوم کنوے کر کے، کمیونیکیٹ کر کے جملہ فوت ہو گیا۔ اب ذرا مختلف انداز میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں عشق کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب ذرا اس جملے کو اس جملے سے کمپیریزن کریں، تو ان کا موازنہ کریں، ان کا مقابلہ کریں، تو ذہن سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور دوڑ پڑتا ہے ذہن، اچھا بھائی یہ عشق کس بیماری کا نام ہے اور اس کی دوا کیوں نہیں ہے، اور اگر اس کی دوا نہیں ہے تو پھر لوگ اس کمبخت کو اختیار ہی کیوں کرتے ہیں، اور کیا اس کا اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ عشق پر زور نہیں ہے۔ سر میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ تو اب اس جملے میں کہ عشق کا کوئی علاج نہیں، یہ ادب ہے، یہ لٹریچر ہے، اور پہلے والا جملہ ایک نان لٹریری ایک حقیقت تھی، ایک روزمرہ کی حقیقت تھی، جس کا سفر، جس کا اسکوپ، جس کی اپروچ محدود تھی، اور ادب کی اپروچ لامحدود ہوتی ہے اور بہت دیر تک اور بہت دور تک سفر کرتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ادب سے کلاسیکی ادب پہ۔ بات سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ادب بہت دور تک سفر کرتا ہے، بہت دیر تک زندہ رہتا ہے، متاثر کرتا ہے ذہنوں کو، افراد کو، اقوام کو، لیکن ہر لکھنے والا اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اس کی بات بہت دور تک پھیلے اور بہت دیر تک پھیلے۔ عام طور پر لوگ کچھ لکھتے ہیں اور وہ کچھ دن یا کچھ ماہ و سال کے بعد یا بہت سے بہت 10-20 سال تک وہ چیز زندہ رہتی ہے۔ اکثر ان کے ساتھ ہی وہ علم اور ان کے تخلیق کردہ ادب بھی قبر میں اتر جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں، کیا غالب کے ہم اثر شعراء کو کم تھے تعداد میں؟ کم از کم ڈاکٹر صاحب سینکڑوں لوگ تو ہوں گے، ہزاروں میں سے۔ ہم ان میں سے کتنوں کو جانتے ہیں؟ ایک دو کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے۔ ان سب نے بساط بھر کوشش ضرور کی ہوگی ادب تخلیق کرنے کی، کچھ لکھا بھی، لیکن ان کا ادب اس کسوٹی پہ، اس پیرامیٹر پہ، اس یارڈ اسٹک پہ پورا نہیں اتر سکا کہ جو کسی لٹریچر کو کلاسیکل لٹریچر کا درجہ دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیا چیز ہے؟ میں ایک بات کرتا ہوں، میں ایک شعر کہتا ہوں اور اپنی طرف سے سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، میں نے کوئی بہت بڑی آفاقی حقیقت اور کوئی ابدی اور ازلی سچائی بیان کی ہے، لیکن میرا وہ شعر کچھ عرصے کے بعد حالات اور وقت کی دھند میں اور گرد میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اچھا اور بڑا شاعر کچھ لکھتا ہے اور 100، 2، 4، 600 سال گزر جاتے ہیں اور وہ چیز زندہ رہتی ہے، تو آخر بنیادی فرق کچھ تو ہوگا۔ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جو لٹریچر کو، ادب کو کلاسیکی بناتی ہے؟ میری ایک طالب علمانہ رائے میں اس کے جو ٹیسٹ ہیں ان میں سب سے بڑا ٹیسٹ تو خود وقت ہے، سب سے بڑا چیلنج خود وقت ہے۔ کوئی بھی لکھنے والا کچھ تحریر اور تخلیق کرتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ میں یہ ڈرامہ اگلے 200 سال زندہ رہنے کے لیے لکھ رہا ہوں، میں ایک ایسا شعر تخلیق کرنے جا رہا ہوں جو 50 سال تک دنیا کی فضاؤں میں گردش کرے گا۔ کوئی اس طرح نہیں سوچتا۔ ہوتا کیا ہے؟ اگر اس شعر میں، اس افسانے میں، اس ناول میں، اس ڈرامے میں، اس سفر نامے میں، یا ادب کی کوئی اور صنف لے لیں، اس میں اگر جان ہوگی، سکت ہوگی، تو وہ خود بخود زندہ رہے گا۔ اگینسٹ آل آڈز آف ٹائم، وقت کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کرتے کرتے وہ خود زندہ رہے گا۔ تو کوئی چیز کلاسیکل کب ہوتی ہے؟ جب وہ وقت کے کھرے معیار پر پورا ہوتا ہے، اور وقت ایسی ظالم اور شفاف چیز ہے
کہ جو اپنے آگے وقت بہت متکبر چیز ہے، بہت انا رکھنے والی چیز ہے، وہ اپنے آگے کسی کو کھڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتا. پھر بھی اگر کوئی چیز، کوئی عمارت، ابھی آتے ہوئے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ اتنی پرانی یہ بلڈنگ ہے اور یہ یونیورسٹی کا یہ کیمپس رہا تھا. پیچھے چلے جائیں، ہم 2-3 دن سے استنبول میں ہیں اور میں ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا ہوں اور بہت تفصیلی میں نے ترکی کافی دیکھا ہوا ہے. ہزاروں سال پرانی عمارات بھی ہیں، سینکڑوں سال پرانی تو بہت ہیں. تو وہ عمارات سینکڑوں سال کا زمانے کا ستم ظلم سہ گئیں، زمانے کی گرمی اور سردی کو جھیل کر آج تک پہنچ گئی، تو وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گئی. اسی طرح سے اچھے لکھنے والوں کے اشعار، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں بھی وقت کے اس تیز بہنے والے سمندر کو، اس کا سینہ چیر کر وہ آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور 50 سال 100 سال بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا اس تخلیق میں تو بڑی جان تھی کہ اس کا لکھنے والا 50 یا 100 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہے، تحریر اب بھی زندہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کلاسک ہے، یہ ایک شاہکار ہے، ایک ماسٹر پیس ہے جس کو کلاسک کا درجہ دیا جانا چاہیے. تو میری ادنا رائے میں پہلی چیز جو کسی ادب کو، کسی ادب کے فن پارے کو کلاسیکل بناتی ہے وہ ہے وقت، کہ کون سی چیز وقت کے اگینسٹ زندہ رہی ہے. کچھ اور معیارات بھی ہیں اس کے. مثال کے طور پہ کسی شاعر نے بہت اچھی شاعری کی، بہت اچھے اشعار لکھے، اشعار کہے، لیکن اس کو اپنے زمانے میں مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی. قبول عام جسے کہتے ہیں، لوگوں نے اس کی شاعری کو پسند نہیں کیا، پسند کیا تو اس حد تک نہیں کہ وہ مقبول ہو سکے. تو دوسرا جو معیار ہے وہ ہے کہ جس شاعری کو اپنے زمانے میں اور بعد میں آنے والے زمانوں میں قبولیت حاصل رہی ہو، ایکسیپٹنس کا سرٹیفکیٹ ملا ہو، یہ سند حاصل ہوئی ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کلاسیکل ہے. اور یہ بات میری پچھلی گزارش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جب تک وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے ادوار میں، آنے والے لوگوں میں اس تحریر کی مقبولیت سفر نہیں کرے گی تو وہ چیز اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی. ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تحریر، وہ شاعری جس کو ہم کلاسیکل کہہ رہے ہیں، اس کا معیار بھی بہت اچھا ہو اور بہت عمدہ ہو. اب یہ بات پچھلی دونوں باتوں سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر معیار اچھا نہیں ہوگا تو پھر تو چیز خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو بھول چکی ہوگی. اور اگر معیار اچھا نہیں ہوگا تو وہ لوگوں میں مقبول بھی نہیں ہوگی. تو وقت کے ٹیسٹ پہ پورا اترے، اپنے زمانے میں مقبول ہو، اور اتنی معیاری ضرور ہو کہ اس زمانے کے جو لکھنے والے ہیں، اس زمانے کے جو نقاد ہیں، کرٹکس ہیں، اہل علم ہیں، جن میں سے کچھ کی صحبت میں کمپنی میں ہم اس وقت موجود ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے، تو ان لوگوں نے اس کو یہ سند دی ہو کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے، یہ شعر، یہ غزل، یہ نظم بہت اچھی ہے. یہ سند بھی کسی چیز کو کلاسیکل کا درجہ دلواتی ہے. تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مختصراً یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہر پرانی چیز کلاسک نہیں ہوتی. ہزاروں پرانی چیزوں میں سے چند ایک جو ان سختیوں اور وقت کے ٹیسٹس کو، چیلنجز کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ہم تک پہنچتی ہیں، وہ کلاسک کہلاتی ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ کلاسک پرانی ہی چیز ہو. مثال کے طور پہ آج کہیں آرکیالوجی والے ماہرین آثار قدیمہ کھدائی کرتے ہیں اور کسی شہر کے اس میں سے کچھ ایسے مخطوطے یا کچھ ٹرانسکرپٹ یا لکھی ہوئی چیزیں نکل آتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں واہ کوئی کلاسک کی چیز ہمارے ہاتھ آ گئی ہے. اور جب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اپنے زمانے کے کسی حکیم صاحب کا
ڈاکٹر نہیں حکیم ہوتے تھے، ان کا کوئی نسخہ ہے، جب اپنے زمانے کی کوئی بالکل معمولی سی چیز ہے، پرانی ضرور ہے لیکن کلاسیکل اس کو ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ صرف پرانا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی جان ہو، جو میں نے شروع میں 2 مثالیں دی تھی کہ یہ میرا قلم ہے، اس مخطوطے پہ یہ نہ لکھا ہو بلکہ کوئی گہری بات ہو. اگر اس پہ لکھا ہوا ہے قلم بہت بڑی طاقت ہے تو وہ کلاسک میں جا سکتا ہے، چلا جائے گا. اگر اس پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلم شاہد کے سر میں درد ہے اور یہ ٹیبلٹ ہے ڈسپرین جو بھی یہاں پہ ہوتی ہیں وہ ہے، تو پھر وہ کلاسیکل نہیں ہوگا. اگر اس پہ لکھا ہے کہ عشق ایک لادوا مرض ہے تو ہم کہیں گے یہ بہت گہری بات ہے، یہ کلاسک ہے. گفتگو سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ کلاسیکل ہونے کے لیے چیزوں کا پرانا ہونا ایک حد تک تو ضروری ہے، لیکن یہ شرط واحد نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جب تک کوئی تحریر 100 سال یا 200 سال پرانی نہیں ہو جائے گی اس کو ہم کلاسک نہیں کہیں گے. بعض اوقات کنٹمپریری ہم اثر یعنی ہمارے اپنے زمانے کے لکھنے والے یا آج سے 20-30 سال پہلے لکھنے والے کوئی ایسی اچھی چیز لکھ جاتے ہیں کہ جو ہمیں متاثر کرتی ہے، اور چونکہ ہمارے سامنے ادب کی شاعری کی روایت موجود ہے، اردو شاعری کی بات کریں تو بھی کئی 100 سال کی، دیگر زبانوں کی بھی، تو آج سے 20-30 سال پہلے اگر کسی شاعر نے کچھ لکھا ہے اور ہمارے پاس پچھلی ادبی روایت موجود ہے، ٹریڈیشن موجود ہے، اور ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں آج کی لکھی ہوئی چیز کا، تو ہمارے اہل علم جو ہیں وہ موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ لکھنے والا تو اس دور کا ہے، لیکن جو غزل اس نے لکھی ہے، جو نظم اس نے لکھی ہے، اس میں اتنی جان ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت عرصہ زندہ رہے گی. تو یہ بھی ایک طرح کی کلاسک چیز ہے. تو اس کو بھی ہم کلاسک کہہ سکتے ہیں، جس کو اپنے زمانے کے ناقدین اور صاحب علم لوگ کہیں کہ ہاں اس میں ہمیں کوئی جان محسوس ہو رہی ہے، کچھ لگ رہا ہے. ایکچولی یا دراصل چونکہ ہمارے پاکستان اور سب کانٹیننٹ پہ راشد صاحب بھی جانتے ہیں، راشد میں اپنا نام غلط تو نہیں جی، یہ بھی جانتے ہیں کہ چونکہ ہمارا برٹش اور ان کے ساتھ کافی رو رہا ہے، تو اردو بولتے بولتے انگریزی کے الفاظ بھی ہماری زبان سے وہ سہون ہی صحیح ادا ہو جاتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں ان سے وہ، بلکہ میں کہنے لگا تھا کوشش کروں گا ان سے اوائڈ کروں یعنی کوشش کروں گا میں ان سے بچوں. اچھا، تو یہ جو 2-3 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز کلاسک ہے اور کون سی چیز کلاسک نہیں ہے، تھوڑا سا ہم آگے آ جاتے ہیں. زبان تو اللہ میاں نے جب پہلے انسان کو بھیجا تھا دنیا میں، تو یہ جو زبان ہے، ٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو اس کے منہ میں تھی. وہ غونغاں کر کے، اشارے کر کے کچھ اپنا آپ کنوے کرتا تھا، سامنے والا کچھ سن کے سمجھ کے کوئی نہ کوئی رسپونڈ کر، کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا تھا. آگے چل کر یہی جو غونغاں تھی، یہی جو اشارے تھے، ان کو ایک منظم ایک ترتیب کے ساتھ ایک انداز میں ان کو اکٹھا کیا گیا اور طے کر لیا گیا کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہوگا. میں کہوں گا آ تو اس کا مطلب ہوگا آنا ہے، میں کہوں گا جا تو اس کا مطلب جانا ہوگا. پھر اور ترقی ہوئی، اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ روزمرہ کی زبان میں سے ادب نے جنم لیا، لوگوں نے زیادہ گہرائی میں سوچنا شروع کیا اور لوگوں نے ایسی باتیں کہنا اور لکھنا شروع کی کہ جن میں زیادہ گہرائی تھی، تو ادب نے جنم لیا. عام طور پر میں اردو سے زیادہ زبانوں کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، لیکن شاید میرے صاحب علم جو رفیق دوست ہمارے یہ تصدیق کریں گے کہ عام طور پر ادب کی ابتدا مختلف زبانوں میں شاعری ہی سے ہوئی ہے، کہ پہلے شاعری نے جنم لیا اور اس کے بعد پھر نثر اور چیزوں نے. تو اردو ادب یا اردو شاعری کی بات کریں تو ہمیں آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے یا آج سے تقریباً 900 سال پہلے بھی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعری ہے یا یہ شعر ہے. اس سے ہم بہت گہرائی کی توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ دور کو سامنے رکھنا پڑے گا جس دور کی وہ بات ہے.
لیکن پرانے نمونے ہمیں مل جاتے ہیں۔ مسعود سعد سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی کچھ تحریریں ایسی ہیں۔ قلی قطب شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی کچھ تحریریں ہیں۔ لیکن باضابطہ طور پر اگر ہم بات کریں تو دکن، اور جو راشد صاحب تصدیق کریں گے، دکن جنوبی حصہ ہے ہندوستان کا، اور دکن کا شاید لفظی مطلب بھی جنوب ہی ہے۔ تو ہندوستان کا جو جنوبی علاقہ ہے دکن، وہاں سے ولی دکنی نام، ولی اللہ، ولی شاہ، محمد ولی، مختلف نام آتے ہیں، انہوں نے جنم لیا، اور ان کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، کہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ باضابطہ طور پر اردو شاعری کا آغاز ان سے ہوا۔ غالباً ان کی وفات 1740 یا 42 کے آس پاس ہے۔ ان کا کلام ہمیں ملتا ہے، اس سے پہلے بھی امیر خسرو اور ان کے دور کے 8-10 شعراء ہیں، ان کے بعد قلی قطب شاہ اور 10-12 شعراء ان کے دور کے بھی ہیں۔ لیکن باضابطہ طور پر جس شاعر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری اردو شعر کی نمائندگی کرتی ہے، وہ ولی دکنی ہیں۔ اور ان کا دیوان جو پہنچا اور اس نے سفر کیا اور وہ ہندوستان کے شمالی علاقوں تک آیا، اور اس نے ایک طرح سے وہ بیج بنا کہ جس سے پھر شمالی ہندوستان میں دہلی وغیرہ میں بھی ادب اور اردو شاعری کی کونپلیں پھوٹی، اور پھر وہ پودا بنا، اور وہ پودے پھر گھنے اور تناور درخت بنے، اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ان کی خوشبو اور ان کے پھل اور ان کی چھاؤں سے استفادہ کر رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ دکن سے ہماری شاعری نے سفر کیا شمالی ہندوستان کا، دہلی وغیرہ کا۔ دہلی میں بہت اچھے اور بہت بڑے شعراء پیدا ہوئے، انہوں نے وہاں پر وقت گزارا اور انہوں نے وہاں پر زندگی کو جیا۔ ایک عام آدمی یعنی مجھ میں اور ایک بڑے آدمی یعنی ایک شاعر میں یا ایک اچھے اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی بیچارہ ایک فرد کی، ایک انڈیویجول کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ایک شاعر اپنے ساتھ لاکھوں یا شاید کروڑوں لوگوں کی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے عہد کی زندگی جی رہا ہوتا ہے، اپنے دور کی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ جو بات وہ کرتا ہے وہ اس کی ذات کی نمائندگی بھی کرتی ہے اور اس کے دور کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ تو دہلی میں ہمیں ایسے روشن ستارے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد، اپنے زمانے کی عکاسی کی، اور جنہوں نے شعری روایت میں شعر و شاعری کے ذریعے سے، اپنی غزلوں کے ذریعے سے، کیونکہ نظم کا دور بہت بعد میں آیا ہے، غزل بنیادی طور پہ ہوتی تھی، یا وہ مختلف اصناف کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی گئیں، اور ہم بہت زیادہ باریکی میں اس میں دو وجوہ سے نہیں جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہماری اس گفتگو کا شاید حصہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے کیونکہ زیادہ علم نہیں ہے تو میں ہر اس چیز سے بچوں گا جہاں میرا پول کھلتا ہو کہ یہ اس شخص کو کچھ پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ تو غزل تھی بنیادی طور پہ، دہلی میں بہت مضبوط، بہت توانا روایت غزل کی وہ چلی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دہلی کی جو مضبوط حکومت تھی مغلوں کی، وہ زوال کا شکار ہوئی۔ زوال دو وجوہ سے آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کل من علیہا فان، کہ زمین پر جو کچھ ہے ایک وقت میں اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے، جتنا وہ مضبوط ہو، جتنا وہ مستحکم ہو، ایک وقت میں فنا ہونا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے زوال کی، کہ بعض اوقات افراد اور قومیں اپنے اعمال سے زوال کو جلدی بلا لیتی ہیں۔ تو مغلوں کے دور میں 1760 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی تو وہ آخری بادشاہ تھا کہ جس نے سلطنت کو، حکومت کو مضبوط اور یکجا اور اکٹھا رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو 1707 سے لے کے 1718-19 تک 8-10 سال کے اندر پتہ نہیں کتنی حکومتیں آئی ہوں گئی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں امن نہیں رکھ سکا تو کیا ہوگا کہ باہر کی طاقتیں، باہر کے فاتحین، باہر کے ایسے لوگ کہ جن کی نظریں ہیں مجھ پر، میرے گھر پر، میرے ملک پر،
وہ حملہ آور ہوں گے اور وہ قبضہ کریں گے اور وہ میرے وسائل اور میرے ریسورسز کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے, ان کو وہ نوچیں کھسوٹیں گے. سر میری گفتگو بہت لمبی تو نہیں ہو رہی, تو مجھے آپ اشارہ کر دیجیے گا. اور یہ اذان ہے, رکیں میں جاری رکھوں جی. تو جب اورنگزیب عالمگیر کے بعد مضبوط حکومت نہ رہی, شاید میں اگر بھول نہیں رہا تو کمال اتاترک کا ایک قول ہے جس کو انگلش میں ہم نے پڑھا سنا ہے کہ پیس ایٹ ہوم پیس ان دا ورلڈ. پتہ نہیں اس کو ہم ٹرکش میں کیا کہیں گے جی. تو کیا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں مضبوط ہیں, آپ کے گھر میں امن ہے, تو یہ گارنٹی ہے, یہ ضمانت ہے کہ پوری دنیا میں امن ہے. اور اگر آپ اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں, اپنے ملک میں امن نہیں رکھ سکتے تو آپ پوری دنیا کے لیے بدامنی کا باعث ہیں, یا لوگ آپ کو آ کے بدامنی کا شکار کریں گے اور آپ کو لوٹ کھسوٹ کریں گے. یہی ہوا ہندوستان کے ساتھ. ایک سے بڑھ کے ایک حملہ آور, جو جہاں سے اٹھا, جس کا جہاں سے دل چاہا, اس نے کہا ہندوستان کو تو سونے کی چڑیا ہے. اس پہ حملہ آور ہوئے, اور چونکہ دہلی دارالحکومت تھا, اور اس وقت سے آج تک یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی قوم ملک کو فتح کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے دارالحکومت پہ قبضہ کر لیں. تو سب نے پہلی چڑھائی دہلی پہ کی, دہلی پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے, بہت ساری جنگیں ہوتی رہیں. ہوتا کیا ہے, جنگوں میں فوجیں تو جیتتی یا ہارتی ہیں, جنگوں میں بادشاہ تو جیتتے تو ہارتے ہیں, لیکن ایک فریق ایسا ہے جو ہمیشہ اور ہر جنگ میں ہارتا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ عام آدمی ہے, وہ عوام ہے. عام لوگ بیچارے ہر جنگ کا ایندھن بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی جب آپس میں ٹکراتے ہیں, لڑتے ہیں ہاتھی, تو ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ آگے بڑھیں, پیچھے ہوں, دھکیلیں ایک دوسرے کو, گھاس کا بیڑا غرق ہر صورت میں ہوتا ہے. عوام بیچارے وہ گھاس ہیں, وہ گھاس ہیں کہ جو ہاتھیوں کو اس جنگ میں ہمیشہ کچلے جاتے رہے. شاعر اور ادیب بھی چونکہ اسی معاشرے کا حصہ تھے دہلی کے, اور وہ زیادہ حساس لوگ تھے, زیادہ سینسٹیو لوگ تھے. جب بدامنی ہوئی, جب حملے ہوئے, جب قتل و غارت گری بڑھی, تو شعراء نے دیکھنا شروع کیا کہ اچھا دہلی محفوظ نہیں رہا, اب ہم کوئی جائے امن, جائے عافیت ڈھونڈے, کوئی امن والا گوشہ ڈھونڈے. اتفاق سے لکھنؤ میں اس وقت ایک مضبوط سیاسی حکومت اور ایک مضبوط سیٹ اپ وہ وجود میں آ چکا تھا, اور ایسا مضبوط سیٹ اپ کہ جہاں پر خوشحالی تھی عوام میں, خواص میں, حکمرانوں میں, اور اس خوشحالی کا اثر عوام کی روزمرہ زندگی میں بھی آ چکا تھا. تو شعراء کرام کچھ تو جو لکھنؤ میں رہنے والے تھے, وہاں پیدا ہوئے اور وہاں بڑے ہوئے اور شعر کہنے لگے. کچھ شعراء کرام نے دہلی سے اپنا سامان سمیٹا اور بدامنی کی وجہ سے لکھنؤ چلے گئے. لکھنؤ کی دولت اور وہاں کی مضبوطی اور وہاں کی استحکام کا یہ عالم تھا کہ آصف الدولہ جو وہاں کے ایک بڑے حکمران تھے, ان کے بارے میں مشہور تھا, اور ایسے محاورے تخلیق پا چکے تھے کہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ. کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف سے غریب بھی آیا ہے تو آصف الدولہ چاہے تو اس کو امیر کر سکتا ہے, اتنی دولت تھی. اچھا, تو کچھ شعراء لکھنؤ کے اپنے تھے, کچھ شعراء دہلی سے ہجرت کر کے گئے وہاں پر. اب کیا ہوا, ایک اسکول آف تھاٹ, ایک دبستان دہلی کا چل رہا تھا, اور ایک دبستان لکھنؤ کا پہلے سے چل رہا تھا, کچھ شعراء کے جانے سے مزید مضبوط ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو شاعری کا مرکز جو دکن میں تھا وہ دہلی میں منتقل ہوا, اور اب دہلی سے دو حصوں میں منتقل ہو گیا, دہلی بھی ہے اور لکھنؤ بھی ہے. یہ دو دبستان ہیں, یہ دو اسکولز آف تھاٹ ہیں. ان دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں, اور اگر ہم ان خصوصیات پر تفصیل سے بات نہ بھی کریں تو میری پچھلی 4-5 منٹ کی گفتگو ہمیں ان خصوصیات کی طرف ایک واضح اشارہ فراہم کر رہی ہے. کیسے؟ ایک شخص جو بھوکا ہے, جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, جس کے پاس
جائے امان اور جائے پناہ نہیں ہے، چھت اور سکون کی جگہ نہیں ہے، اور جو باہر گلی میں نظر دوڑاتا ہے تو لوگ تلواریں اٹھائے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اس شخص کی گفتگو میں بہت فرق ہوگا بمقابلہ اس شخص کی گفتگو میں جس کی زندگی میں چین، امن، سکون ہے، جس کے پاس کھانے کو بہترین چیزیں موجود ہیں، بہترین لباس موجود ہے، اور امن سکون ہے اس کے اور اس کی فیملی کے لیے، اس کے خاندان کے لیے ساری سہولتیں موجود ہیں، باہر بھی امن سکون ہے، ترقی ہو رہی ہے، خوشحالی ہے۔ تو وہ خوشحالی والا شخص، خوشحالی والا شاعر اور بدامنی والا اور غربت والا شاعر، ان کی گفتگو میں بہت فرق ہوگا، ان کی بات چیت میں بہت فرق ہوگا۔ یہ والا جو دہلی والا، یہ ہر وقت رونا روئے گا کہ لوٹے گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، برا حال ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کچھ تو خون ہے، غارت گری ہے۔ لکھنؤ والا کہے گا مزے ہیں، عیش کر گئے، واہ کیا بات ہے، آج میں چمن کی سیر کو نکلا، آج میں نے یہ کیا، آج ہم نے فلاں جام نوش کیا، آج ہم نے فلاں رقص دیکھا، آج ہم نے فلاں کا میوزک، موسیقی سے لطف اٹھایا۔ یہی جو ان کے لائف سٹائل کا فرق تھا، یہی ان کی شاعری میں آیا۔ دہلی کے بڑے بڑے شعراء کے نام میں اور مجھ سے زیادہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، چاہے وہ غالب ہوں یا وہ ذوق ہوں یا وہ مومن ہوں یا ان کے بعد کے شعراء۔ لکھنؤ کے بڑے شعراء کو دیکھ لیں، وہ مصفی ہوں یا وہ انشاء اللہ خان انشا ہوں یا وہ جرأت ہوں یا وہ آتش ہوں، ان دونوں نے اپنے اپنے انداز کی شاعری کی، یہی جو میں ابھی بیان کر آیا ہوں۔ لکھنؤ کے شعراء نے، پہلے بلکہ دہلی کی بات کر لیتے ہیں، دہلی کے شعراء نے دکھ اور غم اور اداسی کی باتیں کی، لکھنؤ کے شعراء نے چین، سکون، امن، عیش و آرام کی باتیں کی۔ البتہ اس میں کہیں کہیں ایکسیپشنز ہیں، مستثنیات ہیں، اور وہ ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی موضوع پہ بات ہوگی، ہم میں سے 12 افراد کا ایک خیال ہوگا، 13ویں کا خیال شاید اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ گلدستہ بھی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس میں پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں، ورنہ ساری دنیا ایک ہی رنگ میں رنگی جائے تو خوبصورتی نہ رہے۔ تو وہ ایکسیپشنز دونوں جگہ ہیں۔ آتش لکھنؤ کے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں رنگ دہلی والا زیادہ پایا جاتا ہے، ان کے استاد دہلی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے مزاج میں دہلویت نمایاں ہے، ان کی شاعری میں وہ عناصر اور وہ باتیں ہیں زیادہ ہیں کہ دہلی والے شعراء میں تھیں۔ دہلی والوں میں سے دیکھ لیں تو سارے شعراء کی شاعری ایک طرح کی ہے، لیکن بیچ میں کچھ ذوق کی شاعری جو ہے وہ اس میں ہمیں ایک جوش اور ولولہ اور تھوڑا سا دنیا سے لطف لینے کا انداز، اور یہ بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ لیکن بنیادی چیز یہی ہے ان دونوں دبستانوں کا جو فرق تھا کہ ایک میں داخل یعنی جو ہم انٹروورٹ ہیں، جو ہم اپنی ذات میں گم رہتے ہیں، دہلی والوں کے ہاں یہ چیز نمایاں ہے، اور لکھنؤ والوں کے ہاں خارجیت نمایاں ہے۔ داخل کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں گم رہوں، اور مجبوراً گم رہنا پڑے گا کہ جب میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میں بیمار بھی ہوں، میری فیملی بھی بے امنی کا شکار ہے، اور باہر بھی ہر طرف قتل و غارت گری ہے، تو میں ایک میرے اندر ایک انٹروورٹ بن جاؤں گا، ہر وقت ایسے سر جھکائے اور اپنے دکھ غم میں مبتلا رہوں گا، میرا باہر جانے کو دل بھی نہیں کرے گا، باہر جانے کے حالات بھی نہیں ہوں گے۔ لکھنؤ میں اس کے الٹ تھا، وہاں خارج یعنی باہر کی دنیا بہت رنگین تھی، بہت کلرفل تھی، بہت خوبصورت تھی، تو لوگوں کے ذاتی مسائل بھی نہیں تھے یا کم تھے، تو اسی لیے ان کی شاعری میں اور ان کی گفتگو میں بھی وہ عناصر جن میں دنیا سے لطف لینے کا انداز ہے، اور دنیا کو انجوائے کرنے کا انداز ہے، اور دنیا سے مزہ لینے کا انداز ہے، یہ چیز ان کے ہاں زیادہ ملتی ہے۔ گفتگو کو ہم آگے چلا سکتے ہیں۔ یہ دونوں جو اسٹریمز تھی، یہ دونوں جو لائنیں تھیں، یہ بہت زیادہ اس طرح سے نہیں چل سکیں، لیکن پولیٹیکل سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اور سماجی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ادب بھی کروٹیں لیتا ہے، اور ادب بھی نئے نئے انداز اختیار کرتا ہے۔ آگے چل کر شعراء کرام جو ہیں ان کی اس طرح سے تخصیص نہیں رہی کہ ہم کہیں کہ جی لکھنؤ کے شعراء تو صرف اس طرح کی شاعری کرتے ہیں، لاہور کے شعراء میں صرف یہ رنگ پایا جاتا ہے، کراچی کے شعراء کی یہ خاص خوبیاں ہیں،
اور دہلی کے شعراء کا یہ انداز ہے، اس طرح سے نہیں رہا. لیکن وہی کلاسیکی جو ایک روایت تھی اس سے خوشہ چینی کر کے اس سے چیزیں اٹھا کر بعد کے شعراء کرام نے، جلال بھائی معذرت میری زبان اگر میں کوئی ایسا مشکل لفظ میں کبھی بول جاؤں تو اس کے لیے معذرت. تو شعراء کرام نے اس سے اپنے مزاج کے مطابق چیزیں حاصل کی اور ان کو ڈھال کی. مثال کے طور پہ ناصر کاظمی بہت بعد کے شاعر ہیں، 20ویں صدی کے شاعر ہیں، لیکن ان کے ہاں رنگ اور انداز دہلی میں 300 سال پہلے شاید زندگی گزارنے والے میر تقی میر والی داخلیت بھی ہے اور اداسی بھی ہے اور ان کا وہ انداز ہے. اسی طرح سے بہت سارے اور شعراء ہیں. بہت جدید دور تک آ جائیں تو اس میں ہمیں ایسے شعراء کی بڑی تعداد ملتی ہے کہ جنہوں نے یا تو میر سے اکتساب کیا، یعنی ان سے کچھ حاصل کیا، یا غالب سے کچھ حاصل کیا، اور اس کے بعد ساتھ نئے دور کے جو تقاضے تھے ان میں ان کو اپنی شاعری اور اس کا حصہ بنایا اور ان نے شعر کہے. تو دبستانوں کی تفریق تقسیم آگے چل کر تو اس طرح سے نہیں رہتی، لیکن یہ وہ بنیادی اسٹریمز ہیں، یہ وہ بنیادی جڑیں ہیں کہ جن پر جو چمن ہے اردو شاعری کا اور اردو ادب کا وہ استوار ہے، وہ موجود ہے، اور اس کی رنگینی ایک دنیا کے لیے کشش کا باعث ہے. اور اسی کا ایک چھوٹا سا ایک فنومنا یا ایک مظہر ہم سب کی یہاں موجودگی ہے کہ آپ جو بچے بچیاں ہیں، آپ لوگ غالباً آپ میں سے شاید ہی کوئی پاکستان یا ہندوستان گیا ہوگا. کسی کو اتفاق ہوا آپ میں سے کسی کوئی بتائے جو پاکستان گیا ہو یا ہندوستان؟ آپ جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اچھا. لیکن یہاں پہ پڑھاتے بھی ہیں، یہ پڑھاتے بھی ہیں، یہ استاد ہیں. اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ غالباً نہیں گئے ہوں، اسٹوڈنٹ شاید کوئی نہیں گیا. لیکن وہ رشتہ جس نے ہمیں یہاں پر وقتی طور پہ، سب سے بڑا رشتہ تو انسانیت کا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور اس کے بعد جس رشتے نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا ہے وہ ادب ہے اور وہ اردو ادب ہے. تو یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کی محنت کا جنہوں نے راتیں جاگ کر، جنہوں نے غور اور فکر کر کے اچھے اشعار، اچھی غزلیں اور اچھی نظمیں تخلیق کی، اور ان کے تخلیق کردہ، ان کے لکھے ہوئے اشعار کے نتیجے میں ہمیں نہ صرف اس دور کو سمجھنے میں مدد ملی بلکہ اس سے حاصل کر کے ہم آج بھی، ہم اور ہمارے دور کے لوگ شعر تخلیق کر رہے ہیں، نظمیں لکھ رہے ہیں، اور فکشن اور نان فکشن کا جو اور لٹریچر ہے وہ تخلیق کر رہے ہیں. میری اس گفتگو میں ایک بڑی کمی یہ ضرور رہی کہ میں نے ساتھ ساتھ اشعار جو ہیں بڑے شعراء کے اور کلاسیکل شعراء کے وہ میں نے کوٹ نہیں کیے، وہ میں نے بیان نہیں کیے. اس کی ایک نمایاں وجہ تو یہ ہے کہ مجھے اشعار یاد نہیں رہتے، اور میں اگرچہ خود شعر کہتا ہوں لیکن میں ایسا شاعر ہوں کہ جس کو خود اپنے شعر بھی یاد نہیں رہتے، اور بعض اوقات جب کوئی شعر سنانا پڑے تو میں ایک دو اشعار کے بعد موبائل نکال کے دیکھتا ہوں کہ اچھا اس غزل کا اگلا شعر کون سا تھا. ایک اور جو میں کہتا ہوں کہ میرا احسان ہے اردو ادب پر اور اردو شاعری پر، وہ یہ ہے کہ میں بہت کم شعر کہتا ہوں. یہ میرا اردو ادب پر بہت بڑا احسان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اور اساتذہ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ غالب ایک پتلی سی ایک کتاب ہے دیوان غالب، کتنی تھی 100 سوا 100 120 30 کل شاید غزلیں ہیں بھی. ایک چھوٹی سی ایک ٹائنی سی بک ہے، اور جس نے ان کو سینکڑوں سال زندہ رکھا ہے اور سینکڑوں سال تک آگے بھی زندہ رکھے گی. تو معیار ایک چیز ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں اب ایسے شعراء کرام موجود ہیں، ہندوستان میں بھی راشد بھائی ضرور ہوں گے، کہ جنہوں نے 20 30 50 کتابیں لکھ رکھی ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان کا وہ شاعر جس نے 50 کتابیں لکھی ہیں اور غالب نے ایک کتاب لکھی تھی، تو اگر کتابوں کی تعداد کوئی پیرامیٹر ہے، کوئی یارڈ سٹک ہے، تو ہمارے شاعر صاحب کو غالب سے 50 گنا زیادہ بڑا شاعر ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں.
لیکن ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. لہٰذا بہت زیادہ لکھنا بھی کوئی ایسی اچھی چیز یا قابل رشک چیز یا قابل تقلید چیز نہیں ہے. ایسے بھی ہمارے جو جدید شاعری کے بابا آدم ہیں غالب، جن سے میر کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ اور شاید جلال بھائی کو بھی غالب زیادہ پسند ہے. میں میر کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ کے خیالات کا اس بابت علم نہیں ہے، لیکن بہرحال تو غالب جو کہہ گئے ہیں کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے کہ بھائی میں جو کچھ لکھتا ہوں یہ میں خود تو لکھ نہیں رہا ہوتا، کوئی فرشتہ آ کے مجھے بتاتا ہے، میرے کان میں بولتا ہے اور میں وہ لکھتا جاتا ہوں. تو اچھی تخلیق وہی ہوتی ہے کہ جو آمد ہو، جس میں یعنی اسپونٹینیس ہو. وہ یہ نہ لگے کہ جناب نے قلم کھولا، کاغذ سامنے پھیلایا یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر آن کیا اور اس میں ان پیج نکالا اور اس میں انہوں نے کہا آج میں ایک اچھی غزل تخلیق کروں گا، اور یہ کہہ کے ٹھک ٹھک لکھنے لگے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھی غزل نہیں ہوگی، کیونکہ شاعری اس طرح سے تخلیق نہیں ہوتی. شاعری ایک ایسی چیز ہے، شاعری اور عشق یہ نہ اپنی مرضی سے ہوتے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے ان کو آپ جان چھڑوا سکتے ہیں، اور نہ اپنی مرضی سے ان کو آپ ریگولیٹ اور چینلائز کر سکتے ہیں. یہ جس طرف آپ کو انہوں نے لے جانا ہے یہ آپ کو لے جاتے ہیں اس طرف. تو اچھے شعراء، اچھے لکھنے والے وہی ہیں. یہ میں صرف شاعری یا تخلیقی علم کی بات کر رہا ہوں. جو تنقید ہے، جو کرٹیسزم ہے، اس کی شرائط یا اس کے معاملات ذرا اور طرح کے ہیں. یہ چیز ان پہ صادر نہیں ہوتی. میں صرف جو تخلیقی ادب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اچھا لکھنے والا وہی ہوگا کہ جو کام لکھے گا. میر تقی میر کے 6 دواوین ہیں، 6 دیوان ہیں ان کے، اور کل ملا کر کوئی 13,000 پتہ نہیں 300 کتنے اشعار ہیں میر تقی میر کے. لیکن میر تقی میر کے جو اپنے فالوور ہیں، ان کو پسند کرنے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ 13,000 میں سے 2-2,500 اشعار ایسے ہیں کہ جن میں کچھ جان ہے، باقی تو میر صاحب بس لکھ گئے اور ہم ان کو ایک تبرک کے طور پہ قبول کرتے ہیں. اسی طرح سے نثر میں آپ دیکھیں، جن لوگوں نے کام لکھا ہے، جن لوگوں نے سالہ سال کے بعد کوئی ایک آدھ کتاب لکھی ہے، ہم دوستوں میں سے ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ تو سب ہی جانتے ہیں، شاید کچھ طالب علم بھی جانتے ہوں گے مشتاق احمد یوسفی کا نام، کہ جو مزاح لکھتے ہیں، لیکن ان کی نثر صرف مزاح نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے. اور وہ اب تو فوت ہو گئے ہیں چند سال پہلے. وہ فرماتے تھے کہ میں کوئی چیز لکھ کر رکھ دیتا ہوں، چھپواتا نہیں ہوں، اور 10-12 سال کے بعد اٹھا کر اس کو دوبارہ دیکھتا ہوں کہ کیا جو میں نے اس وقت لکھا تھا 2010 میں 2012 میں جو میں نے لکھا تھا اس کی کوئی ریلیونس 2022 کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. کیا یہ چیز اس میں کوئی جان ہے، یہ آج کے معاشرے کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہے، نمائندگی کر رہی ہے، آج کے پڑھنے والے کو متاثر کرے گی، تو میں اس کو چھپاتا ہوں، ورنہ میں اس کو ضائع کر دیتا ہوں. اور مشتاق احمد یوسفی صاحب کہ کل جتنا ان کا میٹیریل چھپا ہے، شائع ہوا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ایسا جو انہوں نے خود ہی ضائع کر دیا تھا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے. تو ہر شاعر اور ہر لکھنے والے نثر نگار کے اندر ایک اچھا کریٹک موجود ہونا چاہیے. باہر کا کرٹیسزم ڈاکٹر صاحب کے پاس، سر کے پاس، باقی راشد اور اساتذہ کرام کے پاس ہماری چیزیں بعد میں جائیں گی. پہلے میرے اپنے اندر کا جو کرٹک ہے، جو ناقد ہے، ایک سیلف کرٹیسزم میرے اندر ہونا چاہیے کہ جو میں چیز لکھ رہا ہوں کیا اس میں کوئی جان، اس میں کوئی سکت ہے، یا میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کر رہا ہوں. پھر ہم جب کوئی چیز لکھیں گے تو وہ شاید اس قابل ہوگی کہ جو آج کے اس 2 گھنٹے کے بعد یا آج اور کل کے 2 دنوں کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد 2 سال کے بعد ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ شاید وہ 20-30-50 سال تک چلے گی، اور وہ شاید اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کلاسک کا درجہ پا سکیں گی. تو اس طریقے سے میں نے ایک کوشش کی ہے کہ ایک عام سادہ سی گفتگو کو میں لے کے چلوں، اور جو میرا سطحی اور معمولی سے جو میرا علم ہے، اور جو علم تو خیر بہت بڑا لفظ ہے، جو کچھ میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ اور آپ بچوں کے ساتھ میں شیئر کروں. اور اب
اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ کوئی سوال کوئی بات مجھ سے کر سکتے ہیں, اس میں صرف ایک ہی شرط ہوگی کہ وہ سوال مشکل نہ ہو. Evet, buyurun. جی کیا آپ اپنے شیروں سے کچھ حصہ پڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے میرا نام ہاں نامجان ہے. آپ میرا نام نامجان ہے. Nazlıcan. Nazlıcan. نزل جان. Nazlıcan. نازل جان. اچھا یہ نازلی جسے ہم اردو میں کہیں گے یہ نازلی. Nazlı. نازلے. ٹھیک چلیں, یہ زبانوں کا ہوتا ہے. یہ ناز والی ہے نا, جیسے سر ابھی ہم پیرس سے ہو کے آ رہے ہیں, کچھ اور دنیا سے گھومتے ہوئے, تو ہم اب ہر ایک سے کہہ رہے تھے کہ لوور میوزیم کہاں ہے, لوور. تو انہوں نے کہا بھائی آپ یہ لوور نہ کہیں, یہ لوبک کہیں, لوبک, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ رے جو ہے یا آر جو ہے یہ غین اور خے اور پتہ نہیں کس طرح وہ دیتی ہے مفہوم اس کا. تو بہرحال آپ کا یہ سوال مجھے اس لیے بہت اچھا لگا ہے کہ ہر شاعر کی یہ فطری اور پیدائشی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کلام سنا جائے. تو میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے اور پروفیسر جلال اور باقی ان کی اجازت سے ایک آدھ چیز میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا, اور اس کے لیے مجھے ظاہر اپنا موبائل کھولنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ایک غزل کے چند اشعار ہیں. وقت نے یوں فاصلوں کو کم نہیں ہونے دیا, وقت نے یوں فاصلوں کو کم نہیں ہونے دیا, ہم کو میں اور تم ہی رکھا, ہم نہیں ہونے دیا. وقت نے یوں فاصلوں کو کم نہیں ہونے دیا, ہم کو میں اور تم ہی رکھا, ہم نہیں ہونے دیا. غم زمانے کے مجھے آنکھیں دکھاتے رہ گئے, غم زمانے کے مجھے آنکھیں دکھاتے رہ گئے, تیرے غم نے اور کوئی غم نہیں ہونے دیا. کہ میں نے تم سے محبت کی اور اس کے بعد دنیا کے ہر دکھ ہر غم سے میں آزاد ہو گیا. غم زمانے کے مجھے آزاد ہوئے کہ خوشی سے آزاد اچھا راشد بھائی یہ ایک پہلو ہے اور میں اسی پہلو سے پہلو تک ہی کرنا چاہتا ہوں. غم زمانے کے مجھے آنکھیں دکھاتے رہ گئے, تیرے غم نے اور کوئی غم نہیں ہونے دیا. دوست میرے دل نے جھیلے کیسے کیسے دکھ مگر, دوست میرے دل نے جھیلے کیسے کیسے دکھ مگر, دوست تیری آنکھ کو تو نم نہیں ہونے دیا. دوست میرے دل نے جھیلے کیسے کیسے دکھ مگر, دوست تیری آنکھ کو تو نم نہیں ہونے دیا. دوست میری زندگی کی ڈور الجھی رہ گئی. میں سر جلال سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی وقت ان اشعار کا سادہ ٹرکش ٹرانسلیشن بھی آپ بچوں کو یہ بتائیں گے. دوست میری زندگی کی ڈور الجھی رہ گئی, دوست تیری زلف کو برہم نہیں ہونے دیا. اور سر اس کا آخری شعر ہے, نوکری بھی شاعری بھی عشق بھی گھر بار بھی. میں چونکہ ایک سول سرونٹ ہوں, ایک نوکری پیشہ شخص ہوں, شعر بھی کہتا ہوں, گھر بار اور فیملی بھی ہے, اور اس میں ایک چوتھا لفظ بھی آیا ہے. تو بہرحال ان چاروں کا ذکر ہے. نوکری بھی شاعری بھی عشق بھی گھر بار بھی,
دل کے صوبے چار رکھے زم نہیں ہونے دیا، یعنی ان کو ملنے نہیں دیا. دل کے چار خانے ہوتے ہیں تو دل کے صوبے، اور پاکستان کے بھی 4 صوبے ہیں، دل کے صوبے چار رکھے زم نہیں ہونے دیا، وقت نے یوں فاصلوں کو کم نہیں ہونے دیا، ہم کو میں اور تم ہی رکھا ہم نہیں ہونے دیا. اور ڈاکٹر صاحب ایک مختصر ایک نظم ہے مختصر سی، میں وہ سنا کے پھر اجازت دوں گا. ضرور سنا دیجیے. ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیررزم اور دہشت گردی اور ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی پوری دنیا میں اور بدقسمتی سے ہمارے معاشروں میں بہت بڑھ رہی ہے، جس کا اظہار ہم وقتاً فوقتاً بدقسمتی سے دیکھتے رہتے ہیں. ہم ابھی برلن میں ایک ہم ٹریننگ کورس پہ آئے ہوئے تھے، پھر پیرس سے ہوتے ہم یہاں آئے ہیں، تو اسی دوران استنبول میں ایک بم دھماکے کی اطلاع ملی. دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ اچھا اس مصیبت نے ابھی ہمارے معاشروں کا پیچھا نہیں چھوڑا. تو میری ایک نظم ہے جس میں طنز کے طور پہ سٹائر میں یہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر تحمل، برداشت، ٹالرنس اور دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رہا، اور ہم اس شخص کو برداشت نہیں کرتے جس کی رائے ہماری رائے کے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتی ہے. تو یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے کردار کے غازی. آزاد نظم ہے. ہمارا اب چلن یہ ہے، اگر کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا، کسی کی سوچ ہماری سوچ سے ٹکرانے لگتی ہے، اگر کوئی کہے میرا عقیدہ تم سے ہٹ کر ہے، تو ہم کردار کے غازی فقط باتیں نہیں کرتے، دلیل و گفتگو کے چکروں میں ہم نہیں پڑتے. سو اس کافر کو ہم اپنے عقیدے کے تقدس پر ہمیشہ وار دیتے ہیں، ہم اس کو مار دیتے ہیں. اگر کوئی کہے میرا عقیدہ تم سے ہٹ کر ہے، تو ہم کردار کے غازی فقط باتیں نہیں کرتے، دلیل و گفتگو کے چکروں میں ہم نہیں پڑتے. سو اس کافر کو ہم اپنے عقیدے کے تقدس پر ہمیشہ بار دیتے ہیں، ہم اس کو مار دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ اساتذہ کرام کا، ان کی محبت کا. انہوں نے مجھ جیسے ایک معمولی اور ایک عام اور سادہ سے آدمی کو عزت بخشی، یہ موقع دیا. اور اساتذہ کرام کا اور آپ بچیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے تحمل کے ساتھ میری باتوں کو سنا، اور اگرچہ آپ بور ہو رہے تھے لیکن آپ میں سے کسی نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ بور ہو رہے ہیں. تو یقیناً آپ زندگی میں بہت کامیاب انسان ثابت ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. Sen de beraber verin. Pekala.